جنت کی نعمتوں کی بھی خیر، کسی شے کی کمی نہیں ہے. بس کمی یہ ہے کہ ہم نے جس مقصد کے لیے روزے رکھے تھے، جانیں دی تھی، قربانیاں دی تھی، وہ تیری جنتوں کے لیے نہیں دی تھی. ہم نے تو سنا تھا کہ وہاں تو اپنے حسن مطلق سے پردے اٹھا کر براہ راست اپنا دیدار بھی عطا کرے گا. وہ دیدار نہیں. تو باری تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ خوش نصیب جو اپنے کردار میں دو خوبیاں پیدا کر لیں گے، ایک ایمان اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ. فرمایا باقی جزاؤں کے ساتھ ساتھ پھر ان کی جزا یہ ہوگی کہ میں اپنے ان بندوں سے راضی ہو جاؤں گا اور ان کو جزا ایسی عطا کروں گا کہ اس جزا کو پا کر پھر بندے خود مولا سے راضی ہو جائیں. ان بندوں کو بھی کوئی شکوہ نہ. تو حاضرین مکرم اگر مولا بندے سے راضی ہو جائے اور پھر بندہ اپنے مولا سے راضی ہو جائے تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں. اور اس کامیابی کے لیے باری تعالیٰ نے جو بنیادی تقاضے بیان کیے ہیں نا، وہ بنیادی تقاضے دو ہیں، جن میں ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے اعمال صالحہ. اگر ان دو تقاضوں کو کوئی پورا کرنے والا بن جائے تو سمجھو پھر اس کی دنیا بھی سنور گئی اور اس کی آخرت بھی سنور گئی. یہ مضمون کے ایمان اور اعمال صالحہ کے حامل لوگوں کو کیا کیا ملے گا، ان کے لیے باری تعالیٰ نے کیا کیا انعامات رکھے ہیں. قرآن پاک کے اندر کم و بیش کوئی 60 کے لگ بھگ آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے صرف ایمان اور اعمال صالحہ کے حامل لوگوں کے انعامات رکھے. ان سارے مقامات کو بیان کرنا بھی ممکن نہیں ہے. میں صرف ایک آیت کریمہ اور آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. سورہ حامیم السجدہ قرآن پاک کا 41واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 8 ہے، جس پہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بالکل سیم اسی طرح مضمون ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور پھر جنہوں نے اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا لیا، ان کے لیے باری تعالیٰ نے فرمایا لَهُمْ اجر غیر ممنون. تو فرمایا ایسے خوش نصیبوں کے لیے پھر اجر وہ ہے جو اجر کبھی ختم ہونے والا ہے. ان کو ایسے اجر سے نوازا جائے. تو حاضرین مکرم ذرا ایک مرتبہ پھر اس بات پر غور کریں. اگر کسی بندے کو اجر ایسا مل جائے جو اجر کبھی ختم نہیں ہوگا تو کیا خیال ہے جس خوش نصیب کو ایسا اجر ملے گا وہ بندہ خود ختم ہو جائے گا؟ دیکھو نا، اگر بندہ ہی ختم ہو گیا تو اس بندے کو ایسا اجر دے کے کرنا کیا ہے کہ بندہ موجود ہی نہ ہو اور اس کا اجر ابھی موجود. تو اگر اجر کبھی ختم نہیں ہوگا تو اس کا معنی یہ ہے کہ جس خوش نصیب کو ایسا اجر ملے گا، موت بھی اس بندے کو مار نہیں سکے گی، بلکہ وہ مر کے بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہوگا. اس سے بڑی کامیابی ہو گیا. اور یہ کامیابی ان کو ملے گی جو اپنے کردار میں دو بنیادی خوبیاں پیدا کریں گے، ایک ایمان اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ. تو پتہ یہ چلا کہ کامیابی کے بنیادی تقاضے دو ہیں، ایک کا نام ایمان ہے اور دوسرے کا نام اعمال صالحہ ہے. آئیے اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے رک کے غور کرتے ہیں کہ ایمان کیا ہے اور اعمال صالحہ کیا ہے. ایمان اور اعمال صالحہ کو سمجھنے کے لیے بھی قرآن پاک کے بہت سارے مقامات ہیں جہاں اللہ رب العزت نے ایمان کی تعریف کی ہے، مومنوں کو ایمان کی. میں نے آج کی اس نشست میں ایمان کو سمجھانے کے لیے سورہ حجرات قرآن پاک کا 49واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 15 کا انتخاب. اور یہ ایک عجیب مقام ہے جہاں باری تعالیٰ نے مومنوں کی تعریف کی کہ مومن کون ہوتے ہیں. بات کا آغاز بھی کلمہ حسر سے کیا اور بات کا اینڈ بھی کلمہ حسر سے کیا. اور یہ قابل توجہ بات ہے. دیکھیے یہ اللہ کا قرآن ہے جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں. باری تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا انما المؤمنون. یہ جو انداز ہے نا انما المؤمنون، ان کلمات کے ساتھ کل 4 آیتیں ہیں قرآن پاک کی جو اس انداز سے انما کلمہ حسر ہے.
جس کا معنی یہ ہے کہ مومن صرف اور صرف یہی لوگ ہیں، اس کے علاوہ کوئی مومن کہلانے کا حقدار نہیں۔ اور ان 4 آیتوں میں سے میں نے ایک کا انتخاب کیا ہے، اور وہ سورہ حجرات کی آیت ہے جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ باری تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انما المؤمنون، کہ مومن صرف وہ لوگ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں، ثم لم یرتابوا، اور پھر ایسا ایمان لاتے ہیں کہ اس ایمان میں شک کی دراڑ پیدا نہیں ہونے دیتے، پکا اور سچا ایمان، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق۔ یہ نہیں کہ حلق سے اوپر صرف ماننا ہے اور دل اسی طرح شکوک و شبہات میں مبتلا۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر وہ پکا اور سچا ایمان لاتے۔ اور اتنی بات کر کے آگے ایک بڑی عجیب بات کی جو آپ نے کم سنی ہوئی۔ اہل علم سے تو کوئی بات پوشیدہ نہیں ہوتی، مگر میں عوام کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ اس طرح کے مضمون علماء کی گفتگو کا عنوان ہی نہیں تھا۔ اور یہ آج توجہ سے سمجھیں، وہ ایمان جو ہماری قیمتی ترین متاع ہے، آج قرآن کی روشنی میں سمجھیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں، جو کامیابی کا پہلا بنیادی تقاضا ہے، جس کے بغیر کامیابی کا کوئی تصور نہیں۔ اس ایمان کو سمجھیں۔ فرمایا مومن صرف وہ ہے جو اللہ پر بھی ایمان لائے، اس کے رسول پر بھی ایمان لائے، اور ایسا ایمان کہ پھر اس ایمان میں شک کی دراڑ پیدا نہ ہو۔ اور آگے فرمایا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ کتنے تقاضے بیان کیے باری تعالیٰ نے ایمان کے؟ 3۔ ایک اللہ پر ایمان چاہیے، پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد پھر اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد چاہیے۔ یہ 3 باتیں کر کے اگلے کلمات پہ غور کریں۔ باری تعالیٰ نے پھر حسد کے انداز میں اعلان کیا اولئک هم الصادقون، فرمایا حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے، جو ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتا وہ کروڑ مرتبہ کلمہ پڑھتا پھرے، اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں۔ شروع میں بھی حسد اور اینڈ پہ اولئک، یہ بھی کلمہ حسد۔ میں ایک بار پھر آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ رب العزت نے اس مقام پر ایمان کے کتنے تقاضے بیان کیے ہیں؟ زور سے بولے 3۔ سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ اللہ پر۔ دوسرا تقاضا کیا ہے؟ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایسا ایمان جس میں شک کی دراڑ پیدا ہو۔ اور پھر فرمایا کہ مومن بننے کے لیے اگلا تقاضا یہ ہے کہ پھر اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے۔ جب تک یہ تینوں تقاضے پورے نہیں ہوتے، کروڑ مرتبہ بھی کلمہ پڑھ لیں تو ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی بات آپ اکثر سنتے ہیں، آج میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہ جو تیسرا حصہ بیان کیا ہے اس پر میں تھوڑی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ 2 ہستیوں پر پہلے ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ ایک اللہ پر ایمان چاہیے، ایک اس کے رسول پر ایمان چاہیے، اور پھر فرمایا کہ اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے۔ یہ جہاد کیا ہے؟ جہاد کا لفظ سنتے ہی فوراً انسان کا دھیان اس طرف جاتا ہے کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ گن پکڑ لیں یا تلوار لے لیں، میدان جنگ میں چلے جائیں اور کافروں سے جنگ لڑیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاد کے وسیع تر تصور کے اندر یہ بات بھی کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرے گی، اس کو نکالا نہیں جا سکتا۔ مگر اگر صرف اس کا یہی معنی لے لیا جائے تو ہر مومن کی زندگی میں تو میدان جنگ میں جا کر لڑنے کی شاید نوبت نہیں ہے۔
تو پھر اس جہاد کا معنی کیا ہے؟ جہاد کا لفظ نکلا ہے جہد سے. اس کا معنی ہوتا ہے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، تگودو کرنا، محنت کرنا، ایفرٹ کرنا. اور باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومن بننے کے لیے ضروری ہے، ایمان کے لیے ضروری ہے کہ پھر اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جد و جہد کی جائے، محنت کی جائے، تگودو کی جائے. مگر سوال بڑا ایک بنیادی سا ذہن میں ابھرتا ہے کہ بھی وہ جد و جہد، وہ محنت، وہ تگودو فرمٹ کس مقصد کے لیے جد و جہد کی جائے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے دو ہستیوں پر ایمان لانے کی بات تھی، ایک اللہ پر، دوسرا اس کے رسول پر. ان دونوں ہستیوں کے ساتھ ریلیٹڈ ایک کام ہے جس کام کی حصول کے لیے جد و جہد کا تقاضا کیا جا رہا ہے. جس مقصد کے لیے جد و جہد درکار ہے، جہاد چاہیے، وہ کام منشاء خدا ہے اور مقصد بعثت مصطفیٰ ہے. یہ دو باتیں بڑی توجہ سے اپنے ذہنوں میں بٹھائیں. وہ کام جس کے لیے جد و جہد کرنی ہے وہ کیا ہے؟ منشاء خدا ہے، اللہ کا منشاء ہے. اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بنیادی مقصد، اس کے لیے جب تک جد و جہد نہ کی جائے، محنت نہ کی جائے، تگودو نہ کی جائے، کروڑ بار کلمہ پڑھنے بندے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. وہ کام کیا ہے؟ اور یہ جو میں نے دو جملے بولے یہ کہاں ذکر ہے قرآن پاک میں؟ باری تعالیٰ نے 3 مقامات پر کے بات کی. ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. فرمایا اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. کتنی نعمتوں کے ساتھ بھیجا آپ غور سے سن نہیں رہے. میں نے یہ روک کے صرف اس لیے پوچھا ہے کہ میں ذرا اندازہ کروں مجھے سن کتنے رہے گی. اصل میں چونکہ سحری کی ہے، پھر لسی کے بھی اثرات ہیں، کچھ دہی کے بھی اپنے اثرات ہوتے ہیں، سونے کا ماحول پچھلے 16-17 دن سے بنا ہوا ہے اور آج جاگنا پڑ گیا. تو میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ وقت نکال کر آئے ہیں تو پھر تھوڑی توجہ سے بیٹھیں، میرے ساتھ ساتھ چلیں، ورنہ تو یہاں آنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اب غور سے سنیں، میں آپ کی خاطر پھر دوہرا رہا ہوں. باری تعالیٰ فرما رہے ہیں هو الذی، اللہ وہ ہے، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا، بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ. کتنی نعمتوں کے ساتھ بھیجا؟ 2 نعمتوں کے ساتھ. ایک ہدایت کے ساتھ بھیجا اور ایک دین حق عطا کر کے بھیجا. اور کیوں بھیجا؟ آگے فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کا یہ رسول اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کر دے. تو یہ جو دین کے غلبے کا کام ہے کہ دین کو بقیہ نظاموں پر غالب کیا جائے، دین کو غالب کرنا، یہ منشاء خدا ہے اور مقصد بعثت مصطفیٰ ہے. اللہ چاہتا ہے کہ یہ جو میں نے اپنے محبوب کو دین حق عطا کر کے بھیجا ہے کہ دنیا کے سب نظاموں پہ غالب آنا چاہتا ہے. اور اس دین کو غالب کرنے کے لیے اس نے یہ ذمہ داری کائنات کے اندر اس ہستی کو سونپی جس ہستی سے بڑھ کر کائنات کو اس کا محبوب بھی کوئی نہیں. فرمایا محبوب آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ جائیں اور آپ جا کر اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کریں. تو میں پھر دوہرا رہا ہوں، دین کا غلبہ یہ منشاء خدا ہے اور مقصد بعثت مصطفیٰ ہے. اللہ چاہتا ہے کہ یہ دین غالب ہے. تو ذہن میں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اس دین کو غالب کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ یاد رکھیں اس میں اللہ کا اپنا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے.
اور اللہ ویسے بھی ہماری طرح کے فائدے اور نقصان سے بہت بلند ہے. کسی کام کے ہونے سے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا اور کسی کام کے نہ ہونے سے اس کا نقصان کوئی نہیں. تو پھر وہ اس دین کو غالب کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ دین کو غالب اس لیے دیکھنا چاہتا ہے کہ اس دین کو غالب کرنے میں اسے مفاد بھی ہمارا عزیز ہے. ہماری خاطر وہ دین کو غالب دیکھنا چاہتا ہے. آپ پوچھیں کہ وہ ہمارا مفاد کیا ہے؟ اس کے لیے پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ دین حق کسے کہتے ہیں. دین حق سے مراد ہے دین اسلام. قرآن میں باری تعالیٰ نے اعلان کیا ان الدین عند اللہ الاسلام کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہی ہے. تو دین سے مراد دین اسلام ہے. اور اسلام کیا ہے؟ مجھے پورا یقین ہے کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ جملہ آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. یہ سنا ہے جملہ کبھی؟ اس پر کبھی غور کیا؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو زندگی گزارنے کا جو نظام عطا کیا ہے، جو دستور عطا کیا ہے، جو ڈسپلن عطا کیا ہے، اس کا نام ہے اسلام. اللہ ہے ہمارا خالق، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ میرے بنائے ہوئے انسان کی کامیابی کا راز کس سسٹم میں ہے. اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو سسٹم دیا ہے، نظام دیا ہے، اسے اسلام کہتے ہیں. اس کو دین حق سے مطابق کرنا. مثلا دیکھیے نا، آپ کبھی بازار جائیں اور آپ نے ایک موبائل ٹیلی فون خریدی، تو جب آپ نیا موبائل ٹیلی فون خریدنے جاتے ہیں نا، تو جس کمپنی نے اسے بنایا ہوتا ہے اس کمپنی کی طرف سے آپ کو ایک چھوٹا سا کتابچہ بھی ملتا ہے، بکلیٹ ملتا ہے. اور صرف موبائل کے ساتھ ہی نہیں، آپ کبھی کوئی ٹی وی خریدیں، کوئی فریج خریدیں، کوئی موٹر سائیکل خریدیں، کوئی کار خریدیں، کوئی ٹریکٹر خریدیں، کوئی بھی اس طرح کی چیز خریدتے ہیں تو جس کمپنی نے اسے بنایا ہوتا ہے ان کی طرف سے ایک ہدایت نامہ، ایک کتابچہ، ایک بکلیٹ ملتا ہے جس میں انہوں نے ایک پورا سسٹم دیا ہوتا ہے کہ یہ ڈیوائس، یہ چیز ہماری بنائی ہوئی ہے، اگر ہمارے بتائے ہوئے نظام کے مطابق اس ہماری چیز کو استعمال کرو گے تو اس کی کارکردگی بڑی اچھی ہوگی، اس کی پرفارمنس بڑی اچھی ہوگی. تو ہمارا بنانے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ نے ہمیں پیدا کیا، تو چونکہ ہمارا بنانے والا اللہ ہے تو اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ میرے بنائے ہوئے انسان کی کامیابی کا راز کس سسٹم میں ہے. اس نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جو نظام عطا کیا ہے اس کا نام اس نے اسلام اور دین حق رکھا. مگر ہوا کیا؟ جب اس نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو انسان کو عقل دی. اس نے آ کر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے. اس نے سوچا کہ اس زندگی کو کیسے کامیاب بنایا جا سکتا ہے. کسی نے سوچا کہ شاید یہی چند روزہ زندگی ہے، بس لوٹ مار کرو، مار داڑ کرو، عیاشی کرو، بس یہی کامیاب. کسی نے سوچا ہوگا کہ بیٹے یہ حلال اور حرام کی تمیز ختم نہیں ہونی چاہیے، وہ اچھا کاروبار کر لو، اچھا بزنس کر لو، اچھی جاب کر لو، اس کے نتیجے میں وہ اچھی کوٹھی اور بنگلہ بن جائے، گاڑی چاڑی مل جائے تو بس یہ کامیابی ہو. کوئی اس سے ایک قدم اور آگے بڑھا، اس نے کہا کامیابی تب ہوگی کوئی صدارت اور وزارت مل جائے تو پھر تو مزے ہی کچھ ہو. لوگوں نے کئی اپنے سسٹم بنا دیا، حتیٰ کہ پھر قومی اور بین الاقوامی سطح پر جو حکومتیں ہیں وہ اپنے نظام جاری کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب یہ نئی صدی شروع ہوئی، امریکہ کیونکہ سپر پاور تھا تو امریکہ نے پوری دنیا کے لیے ایک سسٹم جاری کیا اور اس نظام کا اس نے نام رکھا نیو ورلڈ آرڈر. شاید اس کی بازگشت کبھی آپ کے کانوں میں پہنچی ہو. اس پر دنیا نے بڑے بڑے تبصرے کیے تھے، قبلہ حضور کے بڑے لیکچر اور کتابات